یہ صحیح بخاری ہے. صحیح ماں کی دعا اور بد دعا کا اثر دیکھیں. صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اور حضور خود اسے بیان فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا سرکار واقعہ فرما رہے ہیں. حضرت جریج، کیا نام بولا ہے؟ سارے بولو. حضرت جریج بڑا راہب تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، تہجد کا تھا، نمازی بڑا. لیکن ایک درخت کے اوپر اس نے کوٹھی بنائی ہوئی تھی، وہاں یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. ماں کو اس سے کوئی کام پڑا، اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے نیچے سے ماں نے آواز دی، یا جریج. اب یہ نماز میں تھا، کہتا یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف تیری نماز ہے. کیا اب اس دور میں نماز میں گفتگو کرنا جائز تھا، آپ جواب دے سکتے تھے، لیکن جریج فیصلہ نہ کر پایا. ماں کو اس نے جواب نہ دیا، نماز میں مشغول رہا. ماں پہلے دن آئی، پکارتی رہی، جریج نہیں بول رہا. دوسرے دن پھر آئی، کہا یا جریج. پھر جریج کہتا یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف تیری نماز ہے، ایک طرف میری ماں ہے. جریج پھر نماز میں مشغول ہے. یہاں تو نہ دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے جواب دینا ضروری تھا. یہاں بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے، ماں پکار رہی ہے، ماں پکار رہا ہے. اماں یہ ویڈیو پوری ہو جائے نا، یہ ریل پوری ہو جائے، یہ گیم پوری ہو جائے، پھر میں آتا ہوں. بعد تو لوگ جواب تک نہیں دیتے، ہماری گیم ضائع ہو جائے گی. ہم نے موبائل کو وقت زیادہ دیا ہے، ماں باپ کو نہیں دیا، اس لیے تو گھر میں خیر و برکت نہیں ہے نا. وہاں نماز پڑھ رہا ہے، ہم تو کسی کام میں ویسے مشغول ہوتے ہیں. جب تیسرے دن ماں آئی نا، ماں نے آواز لگائی یا جریج. پھر آگے کہتا یا ربی امی و صلاتی. جواب اس نے نہیں دیا نا، ماں تڑپی، دل دکھا نا. اس نے کہا جریج اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکارہ اور فحش عورت کا منہ نہ دیکھ لے. امام بخاری لکھتے ہیں والدہ گھر. اب لوگ وقتی تو آپ کو پتہ ہے عقیدت مند ہوتے ہیں، کچے کانوں کے مالک ہوتے ہیں. ایک بدکارہ عورت تھی، خوبصورت حسینہ، لیکن وہ کسی چرواہے کے ساتھ اس نے منہ کالا کروایا. وہ حملہ ہوگی، اس کے ہاں بچہ ہوا. لوگوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے اب تومت لگائی، واپس پلٹ کر اس نے کہا وہ جریج جو اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ بیٹا اس کا ہے. لوگ کچے کانوں کو مان، لوگوں نے اٹھائے ڈنڈے، آئے جریج کی وہ کوٹھی عبادت خانہ توڑ دیا، جریج کو مارنا شروع کر دیا. اس نے کہا کیا ہوا ہے بتاؤ. اس نے کہا یہ تو عورت کے ساتھ تو نے بدفعلی کی ہے، بدکاری کی ہے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ فوراً ماں کا ذہن میں خیال آیا، دوڑے، فرمایا مجھے تھوڑا سا وقت دو. دوڑ کے گھر میں گئے نا، والدہ سے کہا امی آپ نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی. ایک منٹ میں دیکھے نا، اسے بڑی نمازوں پہ ناز تھا، اپنے روزوں پہ ناز تھا، اپنے چلوں پہ ناز تھا، سارا کچھ کیا ایک منٹ میں. گھر میں گئے، کہا آپ نے جو کہا تھا پورا ہو گیا. فرمایا جریج مجھے معاف فرما دے. کہا جریج تو نے کچھ کیا؟ تو نے فرمایا نہیں. فرمایا جا اللہ بہتر کرے گا. ایک طرف ماں کی دعا تھی، پھر ماں کی دعا دیکھیں، واپس پلٹے. کہا بتاؤ. کہا یہ بچہ ہے جس کے ساتھ جس کی ماں کے ساتھ نے بدفعلی کی ہے. اس نے کہا کہاں کی ہے؟ اس عورت نے کہا وہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے کی ہے. حضرت جریج نے کہا چلو میرے ساتھ. سارے احباب وہاں گئے. تو جو جاتا ہوں اب بولنا ہے. امام بخاری لکھتے ہیں جب اس درخت کے نیچے گئے نا، آگے ڈیٹیل کے ساتھ آگے صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے، وہاں امام بخاری نے کچھ شارٹ کٹ لکھا ہے. جب اس درخت کے پاس گئے تو حضرت جریج نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا. کیا کیا؟ درخت کی ٹہنی کو ہلایا. اللہ کی قسم لوگو، بس ماں کی دعا کا اثر دیکھو. درخت کی ہر ٹہنی سے یہ آواز آ رہی تھی، ہر پتے سے یہ آواز آ رہی تھی، لوگو جریج بے گناہ ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. کیا ہے؟ بے گناہ ہے. امام ربانی لکھتے ہیں اتنا نہیں، وہ جو بچہ تھا نا، دیکھو ماں کی دعا کا سب، وہ جو بچہ تھا، بچہ ہے نا 1-2 دن کا، حضرت جریج نے اس بچے کے ناف پہ ہاتھ رکھا. کہاں؟ ناف پہ ہاتھ رکھا. ناف پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا بتا تو کس کا بچہ ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ ہے. ایک طرف دعا، ایک طرف دعا. دیکھو
امام ربانی لکھتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم بس وہ بچہ ابھی بالکل چھوٹا ہے نا، بچہ ابھی 2 دن اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ بچہ بول کر کہہ رہا ہے، جب ناف پہ ہاتھ رکھ کے حضرت جریج نے پوچھا نا بتا تو کس کا بچہ ہے، وہ بچہ بول کر کہہ رہا ہے، اس نے کہا میرا باپ جریج نہیں ہے، وہ ایک بکریاں چروانے والا چرواہا میرا باپ ہے۔ آپ دیکھو دعا اور بد دعا،